الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم انزل الناس منازلهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى كلموا الناس على قدر وجوههم او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. دوستو بزرگو، جس زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس میں چاروں طرف سے کئی مصیبتیں ہیں، تو کئی پریشانیاں ہیں، تو کئی حالات ہیں، اور بارہا اس کا تذکرہ بھی ہم لوگ اپنی مجلسوں میں محفلوں میں کرتے رہتے ہیں. کوئی افسوس بھی کرتا ہے تو کوئی کچھ کمی بتاتا ہے. ہر ایک جو ہے کچھ نہ کچھ کمنٹس اور تبصرہ ٹپڑی اس کے اوپر کرتا ہے، لیکن ایسے افراد بہت کم ہوں گے جو اس بارے میں جائزہ لیتے ہوں، بات کرتے ہوں کہ ایسے حالات میں شریعت کا کیا حکم ہے، اللہ کا کیا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ. اس بارے میں غور و فکر کرنے والے بہت کم افراد ہوتے ہیں. اور یہ بات ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کے بغیر پتا بھی نہیں ہل سکتا. آپ لوگ بھی ادھر آ جائیں، جو لوگ تکلیف میں نہیں ادھر آ جائیں، جن کو کوئی عذر ہے وہ بھلے نہیں آئے، ادھر آ جائیے، آپ سامنے آ جائیے. کوئی بیان سننا ہے تو سامنے دیکھیے، نیچے دیکھنے سے بیان سمجھ میں تھوڑی آئے گا آپ کے. نہیں بس آپ تو جماعت میں جاتے ہیں ماشاءاللہ، یا تو بیان کرنے والے کی طرف دیکھیں، جو کتاب پڑھ رہا ہے تو کتاب کی طرف دیکھیں. جہاں نظر ہوگی وہاں انسان کا دماغ ہوگا. مسجد میں آ رہے ہیں دل صاف کر کے آئیں. تو کہہ رہا تھا میں کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کامیابی کا جو معیار ہے وہ قرآن اور حدیث ہے. ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے بغیر، اللہ کی مرضی کے بغیر پتا بھی نہیں ہل سکتا. اتنا جاننے کے بعد بھی ہم لوگوں کو اس کا احساس کیوں نہیں ہوتا کہ ہمیں اللہ کی طرف آنا چاہیے، اللہ سے جو ہے صلح کرنا چاہیے، دین و شریعت کی طرف اب آنا چاہیے. جب احساس نہیں ہوتا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم اندر سے مردہ ہو چکے ہیں. سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے وہ ختم ہو چکی ہے. اور اللہ تعالیٰ کا جو ضابطہ ہے، ضابطے کے معنی ہے قانون. اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ جس نعمت کا تم شکر ادا کرتے رہو گے اللہ اس نعمت کو بڑھاتا رہے گا، اور جس نعمت کی ناشکری کرو گے اس نعمت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائش میں مبتلا کر دے گا، عذاب میں مبتلا کر دے گا. جملہ آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ چھین لے گا. قرآن میں چھیننے کا ذکر نہیں، قرآن میں چھیننے کا ذکر نہیں. قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے عذاب کی دھمکی دی ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ.
شکر کرو گے تو میں نعمتوں کو بڑھا دوں گا۔ وہ نعمت چاہے جس درجے کی ہو، چاہے جس قبیل سے اس کا تعلق ہو، بس تم شکر ادا کرو۔ اس لیے یہاں پر نعمت کا ذکر نہیں، لئن شکرتم، بس اتنا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے لازیدنکم، تو اللہ اضافہ کر دے گا، ولئن کفرتم، اور ناشکری کرو گے تو آگے فرما رہے ہیں اللہ ان عذابی لشدید، یہ نہیں ہے کہ ہم نعمت چھین لیں، اللہ تعالیٰ آزمائش میں مبتلا کر دیں گے۔ وہ آزمائش نعمت چھین کر ہو یا اسی نعمت کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے حالات بھیج دے، اسی نعمت کے اندر اللہ تعالیٰ مصیبت بھیج دے۔ کسی کا دیوالیہ نکل جائے تو وہ کہہ سکتا ہے ارے کیا کر سکتا ہوں، یہ ہو گیا، چوری ہو گئی، جو ہے گھاٹا چلا گیا، نقصان ہو گیا، فصل برباد ہو گئی، وہ یہ کہہ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ کون سے طبقے کا انسان ہے، کس درجے کا انسان ہے، اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر آزمائش بھیجتے ہیں۔ کسی کی نعمت چھین کر اس کو آزماتے ہیں، آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں، تو کسی کو انہی نعمتوں کے اندر رکھ کر اللہ آزمائشوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ نعمت نہیں چھینی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مصیبت میں مبتلا کر دیا۔ پیسہ ہے، اب اسپتالوں کے چکر لگا رہے ہیں، پیسہ ہے لیکن ہر وقت پیسوں کی تھیلی لے کے ساتھ گھوم رہے ہیں، سر کے نیچے رکھ کر سو رہے ہیں، اور اسی پیسے کی وجہ سے چوروں کی، اچکوں کی، ڈاکوؤں کی نظر ہے، ہر وقت کوئی نہ کوئی آپ کو آ جاتا ہے ٹیکس کے حساب سے، تو کسی اور وجہ سے تنگ کرنے کے حساب سے، اور یہی پیسہ جو ہے جو نعمت تھا یہی جو ہے عذاب بن گیا۔ صحت تھی اور اسی صحت کی ناشکری کی تو اللہ نے اسی صحت کو جو ہے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا۔ معاملہ ہوا کچھ، دیکھا کہ اٹھا کٹھا انسان ہے، لے چلو پکڑ کے اسی کو، یہی ہوگا کچھ گڑبڑ کرنے والا، اور خوب اچھے سے ڈنڈے لگائے اور اسی صحت کو آزمائش کا اور مصیبت کا ذریعہ بنا۔ تو چاہے جس اعتبار سے ہو، اللہ نے نعمت دی ہے تو ان نعمتوں کا شکریہ ادا کیا جائے۔ ناشکری کی جائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ حالات بھیجے گا، عذاب بھیجے گا، مصیبتیں بھیجے گا، پریشانیاں بھیجے گا۔ تو دیکھیں ہم اللہ تعالیٰ نے کتنی ساری نعمتیں عطا فرمائی، کوئی ایک نعمت ہے جس کا بیان کیا جائے؟ ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں، خربوں نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہم سب کو عطا فرمائی۔ پوری کائنات کے اندر جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے وہ سب انسانوں کے لیے ہے، اور وہ نعمت کے طور پر بے شمار نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، کوئی گن نہیں سکتا ان کو۔ قرآن میں ذکر ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ ادھر دیکھیں میری طرح، نیچے دیکھ کر سوئے نہیں آپ لوگ، ادھر دیکھ کے سنیں گے تو سمجھ میں آئے گی بات۔ بیان کرنے والے کی طرف دیکھیں آپ، نیچے نہ دیکھیں۔ وہ بھائی کون بیٹھے ہوتا ان کو سامنے لاؤ ذرا، کون ہے جو ٹیکے سے بیٹھا؟ آگے آئیے بھائی، آگے آئیے، آگے تشریف لاؤ، آگے تشریف لاؤ کہ بیٹھ جاؤ نیچے۔ مسجد میں آ رہے ہیں بیان سننے تو بیان سنو، میری طرف دیکھو، آپ آؤ آگے، آؤ آگے لاؤ بھائی، آگے لاؤ، کوئی ڈنڈے تھوڑی مارنا تم، بس میری طرف دیکھ کے بیان سنو، اور اچھا نہیں لگ رہا تو میں بیٹھ جاتا ہوں، نہیں کروں گا۔ تو یہ بھی اللہ کی ناشکری ہے کہ آج ہم ایک دوسرے کو عزت نہیں دے رہے۔ عزت نہیں دینا یہ اس دور کا فیشن بن چکا ہے، عزت نہ دینا اس دور کا فیشن بن چکا ہے۔ اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ آج جو آزمائشوں کی بھرمار ہے وہ اسی بدتمیزی کی وجہ سے،
اور احساس نہیں ہے انسان. اور عزت صرف امام کی عزت نہیں، ہر انسان کی عزت. انسان وہ ہے جو انسان کی عزت کرے. اگر آپ کسی کی عزت کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ وہ پڑھا لکھا ہے تو آپ انسان کی عزت نہیں کر رہے ہیں، اس کے علم کی عزت کر رہے ہیں. اگر آپ کسی کی عزت کر رہے ہیں اس لیے کہ وہ طاقتور ہے تو آپ اس انسان کی عزت نہیں کر رہے ہیں، اس کی طاقت کی عزت کر رہے ہیں. کسی پیسے والے کی، دولت مند کی عزت کر رہے ہیں تو اس کی دولت کی وجہ سے کر رہے ہیں، تو آپ انسان کی نہیں دولت کی عزت کر رہے ہیں. کسی انسان کی عزت اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ ڈاکٹر ہے تو آپ اس کے ہنر کی، اس کے ڈاکٹری کی عزت کر رہے ہیں، آپ اس کے انسان کی عزت نہیں کر رہے. اور انسان وہ ہے جو انسان ہونے کے ناطے انسان کی عزت کرے. اور یہ چیز معاشرے سے ختم ہو گئی. عزت نہ بیٹا باپ کی عزت کر رہا ہے، نہ مقتدی امام کی عزت کر رہا ہے، نہ رعایا جو ہے اپنے حکمراں کی عزت کر رہی ہے. کوئی کسی کی عزت ہی نہیں کر رہا. جب تم کسی کی عزت نہیں کرو گے تو یاد رکھو تمہاری بھی کوئی عزت نہیں کرے گا. ناشکری کے نتیجے میں جو عذاب اللہ کی طرف سے بھیجے جائیں گے ان کو ہم سوچ نہیں سکتے کہ کیا عذاب ہوگا. مان لیجیے مثال کے طور پر ایک انسان نے ناشکری کی، گھر کے اندر اگر اللہ نعمت کو چھین لے، سارا مال چھین لے تو غلطی ایک انسان کی ہے، 10 لوگوں کو اللہ مصیبت تھوڑی دے گا. کسی ایک انسان کو اللہ مصیبت میں مبتلا کرے گا. امام ہے، امام کی قدر عزت نہیں کرنا ہے، لیکن امام کے ذریعے سے دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو اس ایک انسان کی ناقدری کی وجہ سے اللہ جو ہے امام کو نہیں ہٹائے گا، لیکن ان لوگوں کو مصیبت میں مبتلا کرے گا. یہ ضابطہ ہے اللہ کا، قانون ہے اللہ کا. بدتمیزی تو بہت عام ہو چکی ہے. اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں اور تعریف کے ساتھ فرما رہے ہیں، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. کہ سن لو لوگوں، نبی سے کہا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جو جاننے والے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے ہیں دونوں برابر نہیں ہو سکتے. آنکھ والا اور اندھا دونوں برابر نہیں ہو سکتے. دھوپ اور سایہ برابر نہیں ہو سکتے. اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے. اسی طرح ایک عالم اور ایک عام انسان برابر نہیں ہو سکتے. تو جب برابر نہیں ہو سکتے تو دونوں کی عزت کا معیار بھی الگ الگ ہوگا. اور عزت نہیں دے رہے ہیں تو سب سے پہلا جرم یہ کرنا ہے. یہ جرم کس کے لیے کر رہے ہیں؟ خود آپ اپنی جان پر کر رہے ہیں اور جرم کی وجہ سے ظلم کر رہے ہیں. حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تو عالم بنو یا طالب علم بنو یا ان کے مددگار بنو، اور مدد بھی نہیں کر سکتے تو ان سے محبت کرنے والے بنو، اور محبت کرنے والے بھی نہیں بن سکتے تو ان سے نفرت رکھنے والے مت بنو. اگر تم ان سے نفرت رکھنے والے بنے تو تم ہلاک ہو جاؤ. یہ میری اپنی بات نہیں ہے، حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. آج معاشرہ جو تباہ ہو رہا ہے اس میں کہیں نہ کہیں یہ چیز وجہ بن رہی ہے. چاہے جتنی آیت کریمہ پڑھ لو، استغفار کر لو، لمبی لمبی نمازیں پڑھ لو، حالات ختم نہیں ہوں گے. اس لیے کہ غلطی کہیں اور ہو رہی ہے. زخم جو ہے پیر میں لگا ہے، آپریشن ہاتھ کا ہو رہا ہے، علاج نہیں ہوگا. تکلیف پیر میں ہے تو پیر کو کاٹا جائے گا، تکلیف ہاتھ میں ہے تو ہاتھ کو کاٹا جائے گا، یا جو بھی اس کا علاج تجویز ہو جائے اس پر عمل کیا جائے گا. تکلیف کہیں ہے، علاج کہیں ہو رہا ہے. تکلیف ہے کھانسی کی، علاج بخار کا کرایا جا رہا ہے. تکلیف ہے بخار کی، علاج کھانسی کا کرایا جا رہا ہے، علاج نہیں ہوگا. غلطی یہاں ہو رہی ہے اور معافی ماں مانگ رہے ہیں. غلطی یہ ہو رہی ہے کہ ہم انسانوں کے حق ادا نہیں کر رہے ہیں، ہم انسانوں کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں، یہ غلطی ہو رہی ہے. اور معافی اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ معاف کر دینا. تو یہ معافی اللہ سے تو مانگنا ہی ہے، لیکن ساتھ میں اللہ کے بندوں سے مانگنا ہے جن کے ہم نے حق ادا نہیں کیے، یا جن کے اوپر ہم نے زیادتیاں کی ہیں، یا جن کی غیبتیں ہم نے کی ہیں. غیبت کو تو بہت معمولی سمجھتے ہیں ہم لوگ. تو بعض لوگ ارے میں تو اس کے منہ پہ کہہ دیتا ہوں، چلو ایسے بھی ترم کھائیں. وہ سوچتے ہیں کہ اگر اس میں اندر کوئی برائی ہے، آپ پہلے تو یہ سمجھے کہ غیبت کہتے کس کو ہے.
کسی انسان کے اندر کوئی برائی ہے، اس برائی کو اس کے پیٹھ پیچھے بیان کرنا یہ غیبت ہے، اور اس کے منہ پہ بیان کرنا یہ تو جو ہے دل شکنی ہے، جس کا گناہ اور بڑھ جائے۔ جب پیٹھ پیچھے بات کرنا، ایسی بات کرنا جو اس انسان کے اندر موجود ہے، پیٹھ پیچھے کرنے کا گناہ یہ ہے کہ انسان الغیبۃ اشد من الزنا، زنا کرنا اس سے زیادہ خطرناک ہے کسی مسلمان کی غیبت کرنا، اور بعض علماء کے نزدیک غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور قرآن میں ہے، اللہ تعالیٰ 26ویں پارے میں فرماتے ہیں کہ غیبت کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا۔ مردار جانتے ہیں جو مر گیا ہو، مردار بھی ہو اور اپنا سگا ہو، پہلی بات تو سگے کو تکلیف دے گے ہی نہیں کوئی، تو سگے کا، اپنے سگے مردار بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے کسی مسلمان کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا۔ اور کون سی برائی؟ جو اس کے اندر موجود ہو، اور موجود نہیں ہو ایسی بات کرنا یہ تو الزام ہے، بہتان ہے، اور اس کی سزا بہت سنگین ہے۔ اس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملتی ہے۔ دنیا کی سزا یہ ہے کہ کسی انسان پہ الزام لگا دیا کہ وہ تو چور ہے، تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو جس نے یہ الزام لگایا تھا مرنے سے پہلے چوری کے گناہ میں ضرور مبتلا کرے گا، مرنے سے پہلے اس انسان کو چوری کے گناہ میں ضرور مبتلا کرے گا۔ یہ تو دنیا کا عذاب ہے، دنیا کی سزا ہے، اور مرنے کے بعد تو جہنم اس کے لیے تیار ہے۔ غیبت کو تو معمولی سمجھ رکھا۔ بدترین آبرو ریزی مسلمان کی عزت اچھالنا ہے۔ ہاں عزت کر رہا ہے تو غلطی یہاں ہو رہی ہے، معاملہ یہاں بنے گا، آیت کریمہ پڑھنے سے نہیں بنے گا، قنوت نازلہ پڑھنے سے نہیں بنے گا، لمبی لمبی نمازیں پڑھنے سے نہیں بنے گا، اس لیے کہ غلطیاں تو یہاں ہو رہی ہے کہ ہم نے لوگوں کے حقوق گوا رکھے، لوگوں کے دل دکھا رکھے، ہم لوگوں کی غیبتیں کر رکھی ہیں، لوگوں پر الزام لگا رکھا ہے، لوگوں کے اوپر بہتان لگا رکھا ہے، یہاں غلطیاں ہو رہی ہیں، اور ہم تسبیح گھما رہے ہیں، بس کچھ نہیں ہوگا اس تسبیح گھمانے سے۔ میں یہاں مسجد میں کھڑے ہو کے ذمہ داری سے بول رہا ہوں، باقاعدہ حدیث قرآن سب دلائل میرے پاس موجود ہے۔ کتنا بڑا طوفان اس وقت آیا ہوا ہے بدتمیزی کا، جو بات دھیرے کرنے کی اس کو بھی زور سے کر رہے ہیں۔ ارے میں کسی سے ڈرتا ہوں کیا؟ تم تو نہ ڈرتے ہو، تم تو بڑے سورما انسان۔ پتہ چلتا ہے کہ کسی نے تمہاری تربیت نہیں کی، ایسے انسانوں کی تربیت کا پتہ چلتا ہے کہ تمہاری کسی نے تربیت نہیں کی۔ یہ حالات ہیں، اور اس کے بعد ہم علاج کہیں اور تلاش کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ بدتمیزی اس وقت جو ہو رہی ہے وہ علماء کے ساتھ ہو رہی ہے، اماموں کے ساتھ ہو رہی ہے، حافظوں کے ساتھ ہو رہی ہے۔ اس طرف دھیان دے ہی نہیں رہے۔ کسی بھی حافظ کو، کسی بھی عالم کو، کسی بھی پڑھے لکھے انسان کو، وہ چاہے جس عہدے کا ہو، اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم تنخواہ دیتے غلام ہیں، تو آپ یہ جو ہے سمجھ لیجئے کہ بہت بڑا ظلم کر رہے ہو، اور خود اپنی جان پر کر رہے ہو۔ قرآن میں ہے کہ ایک انسان کا قتل کر دینا پوری انسانیت کے قتل کر دینے کے برابر ہے، اور ایک انسان کی جان بچا لینا پوری انسانیت کی جان بچانے کے برابر ہے۔ اتنا ثواب اس کو ملے گا، تو اتنا بڑا درجہ ہے اس بات کا۔ اور آج کیا ہو رہا ہے؟ آج جو ہے جو قتل کر رہے ہیں، قتل تو ہو ہی رہا ہے، کسی نہ کسی کا تو ہو ہی رہا ہے، موب لنچنگ کے ذریعے تو چاہے جس ذریعے، لیکن ایک وہ بات جس کی طرف ہمارا ذہن گیا ہی نہیں، وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ ایسے ہی کسی انسان کے ہم نے ایک اعضا کو کاٹ دیا، جس طرح ایک انسان سے پوری قوم ہے، وہ پوری دنیا ہے، پوری نسل انسانی ہے، ایک انسان سے۔ ایک ہوگا تو جب ہی سب ہوں گے، ایک سے ہی ہزار ہیں اور ہزار سے ہی لاکھ ہیں، تو ایک کو بچائیں گے
تو 1000 بچیں گے، 1000 کو بچائیں گے تو لاکھ بچیں گے، دنیا میں امن قائم رہے گا۔ اور ایک کو ماریں گے تو مارنے کا دروازہ کھلے گا، 1000 مریں گے، لاکھ مریں گے، دنیا میں فتنے فساد ہوں گے۔ تو امن قائم کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پڑھیے اور اللہ کا یہ حکم پڑھیے کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک انسان کو جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانے کے برابر۔ ایسے ہی کسی ایک انسان پر ظلم کیا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا بغیر کسی وجہ کے، تو یہ ایک ہاتھ نہیں کاٹا ہے، پورے انسان کو مار دیا۔ اس طرح ایک انسان کو مارنا پوری انسانیت کے مارنے کے برابر ہے۔ کسی کا ایک ہاتھ کاٹ دینا، یہاں تک کہ ایک انگلی کاٹ دینا ہاتھ کاٹ دینے کے برابر ہے۔ ہاتھ کاٹ دینا پورے انسان کو مار دینے کے برابر ہے، اس لیے کہ وہ کمزور پڑ گیا، اب محنت نہیں کر پائے گا، مزدوری نہیں کر پائے گا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ انسان کے دماغ کو ٹینشن میں مبتلا کر دینا، یہ تو سمجھ لیجئے کہ جتنی ذمہ داریاں اس کے اوپر ہیں ان سب کو مار دینے کے برابر۔ ایک امام کو ستاتے ہو تم لوگ، ایک امام کی غیبتیں کرتے ہو، پیٹھ پیچھے برائیاں کرتے ہو، مولوی کہہ کر اس کو پکارتے ہو، یہ ایسا ہے وہ ویسا ہے، ایسے بدتمیزی کے ساتھ بولتے ہو، بے ادبی کے ساتھ بولتے ہو، تو جب بات پتہ چلتی ہے تو نہ نماز میں دل لگتا ہے، نہ قرآن پڑھنے میں دل لگتا ہے، نہ بچے پڑھانے میں دل لگتا ہے، کسی چیز میں دل نہیں لگتا۔ اتنی ساری جگہ دل نہیں لگتا ہے تو سب میں کچھ نہ کچھ کمی رہ جاتی ہے، ان سب کا گناہ اس ظالم کو ملتا ہے۔ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ یہ کتنی بڑی بدتمیزی کا طوفان کھڑا کر رکھا ہم لوگوں نے، جبکہ میں سمجھا چکا ہوں کہ مسجد میں سونا صرف جماعت والوں کے لیے، اس لیے کہ وہ اللہ کے دین کو لے کر آتے ہیں، ان کے لیے جائز ہے۔ اعتکاف کرنے والے کے لیے جائز ہے، کوئی مسافر ہو اس کے لیے جائز ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے مسجد میں سونا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی کہہ دے تو مجھے لکھاؤ بتا دو، میں کہنا چھوڑ دوں۔ اور ان 3 لوگوں کا تو میں آپ کو بہت ساری کتابوں میں لکھا ہوا بتا سکتا ہوں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی مان لیجیے کوئی انسان ہے، اس کا بستی میں دور گھر ہے، پہلے نماز میں آ جاتا ہے، تسبیح پڑھتے پڑھتے تھک گیا تو کچھ لیٹنے کی گنجائش ہے اس کو تو کچھ بچھا کر لیٹے۔ پتہ چلا کہ وہاں سے یہاں تک گئے، پسینے میں پورا کرتا بھرا ہے اور لیٹ گئے، اور پسینے کی خوشبو جا نماز میں بھی جا رہی۔ اتنی موٹی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کیونکہ سمجھنا چاہتے ہی نہیں ہم۔ سمجھ میں انہی کو آتا ہے جو سمجھنا چاہتے ہیں۔ اور میں 12 کہہ چکا ہوں، میں پیسوں کا اور نوکری کا اور کسی چیز کا غلام نہیں ہوں، میں دین کا غلام ہوں، اللہ کا غلام۔ جہاں اللہ کا حکم آ جائے گا اپنے آپ کو جھکا دوں گا، اور جہاں اللہ کی مرضی کے خلاف ہوگا تو گردن سینہ سب سامنے ہے، مرنے سے نہیں ڈرتا۔ یہ بدتمیزیاں ہو رہی ہیں، ہم نے کبھی بھی اپنی زندگی میں یہ حالات نہیں دیکھے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، امام آئے گا تو یہ سب ہٹائے گا اور پھر بیٹھے گا، یہ ہے ادب۔ پھر کہہ رہے ہیں بارش نہیں ہو رہی ہے، ہوگی بھی نہیں۔ اور ابھی جمعہ میں کے بعد کوئی ہم گھر جائیں تو زیادہ اثر تک رہے 5 منٹ تک جو بعد بچائیں گے آج بھی گھنٹے نہ آج کون ہے اثر میں آج تو یہ زیادتیاں ہو رہی ہیں، ہم کل سے نہیں دیں آج سے آئیں گے، یہ زیادتیاں ہو رہی ہیں، بھائی آئیں گے نہیں۔ میں تو بیان کر رہا ہوں، کسی ایک انسان کا نام نہیں لیا میں، اور میں نے یہ بھی کہا ہے کہ پھر تو کوئی تقاضا ہے سونے کے لیے، کچھ بچھا کر سوئیں، آپ کچھ بچھا کر سوئیں۔ یہ مسجد کی جا نماز ہے، یہ وقف کی جا نماز ہے، اس کو نماز پڑھنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اس کو سونے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے آپ۔ یہ جو ہے جا نماز ہے، جس نے دی ہے اللہ کے گھر میں، اس نے نماز پڑھنے کے لیے دی ہے، سونے کے لیے نہیں دی۔
یہ حالات جو بگڑ رہے ہیں نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ بدتمیزی عام ہو گئی ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں آج اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر دلوں کا کینہ ختم کر دو۔ جمعہ ختم ہونے سے پہلے بارش نہیں ہوتی ہے کیا بتانا، پوری بستی کو جمع کر لو اور سب دل سے کینہ ختم کر دو۔ میں اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں جو ہے تمہاری زبان، دل کی آواز زبان تک نہیں آئے گی، بارش ہو جائے گی۔ جب تمہارا بستی کا امام تمہارے سے خوش نہیں ہے تو تمہارے پڑوس کیا خوش ہوگا؟ تمہارے آپس کے جو دوست ہیں، احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، وہ کیا خوش ہوں گے؟ حدیث میں ہے کہ وہ شخص مومن ہو نہیں سکتا، 3 مرتبہ فرمایا واللہ، اللہ کی قسم وہ شخص مومن ہو نہیں سکتا، اللہ کی قسم وہ شخص مومن ہو نہیں سکتا، اللہ کی قسم وہ شخص مومن ہو نہیں سکتا جس سے اس کا پڑوسی تکلیف میں ہو۔ یہاں تو امام ہی تکلیف میں، پھر بھی آپ مومن ہو۔ یہ بتا رہا ہوں میں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں جب ہوتی ہیں تو پھر اللہ کا قہر وجود میں آتا۔ اب یہ سوچیے ذرا، پڑوسی کے حقوق ادا کرنے کا حکم کس نے دیا؟ کیا میں نے دیا؟ بھئی اللہ کا حکم ہے نا، یہ اللہ کا حکم ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ تو اگر ہم نے کسی پڑوسی کا یا کسی بھی انسان کا دل دکھایا تو سب سے پہلا گناہ کیا کیا ہم نے؟ اللہ کی نافرمانی۔ ہوتا یہ ہے کہ 2 لوگ لڑے آپس میں اور دونوں کی دوستی بھی ہو گئی، اللہ کا تو خیال بیچ میں آیا ہی نہیں۔ جبکہ ہم نے کسی کا دل دکھایا، کسی کے پر زیادتی کی تو سب سے پہلے اللہ کی نافرمانی کی۔ اب ہم صلح کر رہے ہیں تو سب سے پہلے اللہ سے صلح کریں کہ اللہ تیرے بندے کے اوپر ہم نے زیادتی کر دی تھی، ہم معافی مانگ رہے ہیں، تو بھی معاف کر دے، ہم اس بندے سے بھی معافی مانگیں گے۔ پھر اللہ کی جو ہے اللہ کی طرف سے عنایت ہوتی ہے، پھر اللہ معاف کرتا ہے۔ آج یہ جو ہے یہ جو غلطی بہت ہو رہی ہے۔ ایک حدیث آپ کو سنا کر بات ختم کروں کہ جب تک معاملات صحیح نہیں ہوں گے دوستو بزرگوں، نہ تو دنیا کے فتنے ٹلیں گے اور نہ ہی اللہ کی طرف سے صحیح نوازشات ہوگی۔ یہ تو بارش ہے، ایسے کئی حالات اس وقت دنیا میں آئے ہوئے ہیں۔ بارش اس لیے کہ ہمارا فائدہ اس سے وابستہ ہے، یہ ہمیں دکھ رہی ہے، اور اس سے کئی گنا خطرناک حالات اس وقت سڑکوں پر منڈلا رہے ہیں۔ ایک ایک چیز کی اگر تشریح کرنے لگوں گا میں تو یہیں پہ آپ کو اثر پڑنا پڑے گا۔ یہ ابھی 15 اگست پر یہ باقاعدہ ایک آرٹیکل آیا ہے، اس میں لکھا ہے صاف لفظوں میں کہ اب ہمیں سنویدھان کو بدلنے کی ضرورت ہے، یہاں کے کانسٹیٹیوشن کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ منی پور میں کیا ہوا، ہریانہ میں کیا ہو رہا ہے، میوات میں کیا چل رہا ہے، اور بھی بہت ساری جگہ ہے، سب کیا ہوتا ہے۔ ابھی ایک لڑکے کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، ایک مسلمان کا بچہ اسکول میں پڑھنے گیا تھا تو میڈم نے سارے غیر مسلم بچوں سے اس کی پٹائی کروائی، اور کہاں پر کروائی؟ گال پر، جبکہ حدیث میں ہے کہ گال پر مت مارو، سر پر مت مارو، اس لیے کہ دماغ یہی ہوتا ہے، تم گال پر مارو گے، دماغ پر مارو گے، ہو سکتا ہے دماغ میں اندر زخم پڑ جائے جس کی وجہ سے وہ بیٹا پاگل ہو سکتا ہے۔ اور یہ کس کے بارے میں؟ انسان کے بارے میں نہیں، یہ کوئی جانور کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ کسی جانور کے چہرے پر مت مارو۔ پھر انسان کا مرتبہ تو بہت بڑا ہے، انسانوں کے لیے تو اللہ نے کائنات بنائی ہے۔ چہرے پر اس بچے کی پٹائی کروائی، اور ایک بھی ساری کلاس کے بچوں سے۔ بات یہاں تک نہیں رکی اور آگے بڑھی۔ ایک پترکار نے اس کو جو ہے اس کے اوپر لکھا کہ اس طرح مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اس کی ویڈیو کو جو ہے اپنے چینل پر اپلوڈ کیا، اس کی گرفتاری ہو گئی۔ اور بات کیا کہی کہ تم نے ایک بچے کی تصویر جو ہے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی ہے، وہی اس جرم میں جو ہے آپ کو گرفتار کر۔ بریلی کے اندر ایک پولیس افسر نے وہاں کے لوگوں کی جان بچائی تو اس کا ٹرانسفر کر دیا۔ یہ سب ہو رہا ہے، حالات کیا بتائیں آپ کو۔
آپ کو تو صرف بارش اس لیے دکھ رہی کہ اس سے ہمارا فائدہ وابستہ ہے. دوستو بزرگوں، بارش سے زیادہ خطرناک فتنے سروں کے اوپر اس وقت گھوم رہے ہیں. سارے فتنوں سے نکلنے کا ایک ہی حل ہے. سارے فتنوں سے نکلنے کا ایک ہی حل ہے. جس طرح اللہ کا حکم سمجھ کر نماز پڑھتے ہو، جس طرح اللہ کا حکم سمجھ کر زکوٰۃ دیتے ہو، جس طرح اللہ کا حکم سمجھ کر آپ روزہ رکھتے ہو، حج کرتے ہو، جتنے بھی احکامات پر عمل کرتے ہو، اسی طرح یہ بھی اللہ کا حکم ہے اور برابر کا حکم ہے، کوئی کمی زیادتی کے ساتھ نہیں ہے. بلکہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ 10% دین مسجد کے اندر ہے اور 90% دین مسجد کے باہر ہے. یہ 90% دین جو مسجد کے باہر ہے کہ انسانوں کے حقوق ادا کرو، مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، مل جل کر رہو، یہ سب اللہ کے حکم ہیں. اگر ان پر عمل نہیں کیا تو یہ نمازیں نہ حالات درست کر سکتی ہیں، نہ بارش کو لا سکتی. بہت اچھی طرح سمجھ لیجیے، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے اس کو. ورنہ باپ ناراض ہے، بھائی ناراض ہے، بیوی ناراض ہے، ماں ناراض ہے، پڑوسی ناراض ہے، امام ناراض ہے، یا دنیا کا کوئی انسان ہمارے سے ناراض ہے اور ہم یہاں مسجد میں اللہ اللہ کر رہے ہیں، ہمارا اللہ ہمیں کامیاب نہیں کر سکتا، مصیبتوں سے نہیں بچا سکتا، حالات سے نہیں بچا سکتا. سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ فطرت کبھی کسی کو معاف نہیں کرتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ہیں جن میں فرمایا کہ پڑوسیوں کے حقوق ادا کرو. اور یہاں تک کہ نبی یوں فرماتے ہیں کہ جبرائیل بار بار آتے رہے، مجھے ایسا لگنے لگا کہ کہیں وراثت میں پڑوسی کو بھی حصہ دینا پڑے. اتنا حکم پڑوسی کا نازل ہوا ہے. یہاں تک کہ کوئی انسان اپنا گھر بنا رہا ہے تو وہ پہلے پڑوسی سے اجازت لے گا کہ بھائی میں گھر بنا رہا ہوں، اس سے تیری ہوا رک سکتی ہے، یہ دیوار اونچی ہو جائے گی، تیرے گھر میں ہوا نہیں آئے گی، تو اجازت دے دے تو بنا لیتا ہوں. اور علماء نے لکھا کہ استحسان کا پہلو یہ ہے کہ 2 منزل بنا رہے ہو تو ایک اس کی بنوا، ایک تم اپنی بنا. گھر میں تم گوشت پکا رہے ہو، سالن کی خوشبو آ رہی ہے، اس کے گھر سالن پہنچاؤ، تھوڑا پانی زیادہ کرو. یہ حقوق ہے انسانوں کے. ایک بزرگ نے سنا کہ کشتی میں کسی کو چھینک آئی ہے اور اس نے الحمدللہ کہا. وہ دریا کے کنارے پر تھے، انہوں نے کشتی کرائے پر لی اور وہاں کشتی کو لے کر گئے اور کہا یرحم کر. چھینکنے والے کا جواب دینا یہ بھی ایک انسان کا حق ہے. یہ عام حقوق ہم ادا نہیں کر رہے ہیں اور اس طرح کے بڑے حقوق تو بے شمار ہوں گے، بے شمار. ایک گار کا واقعہ ہے جس کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں، سن تو آپ نے کئی بار رکھا ہوگا. 3 لوگ جا رہے تھے، راستے میں رات ہو گئی تو انہوں نے سوچا کہ چلو تھوڑی رات یہاں قیام کر لیتے ہیں، صبح کو پھر نکلیں گے. اور پہلے کے زمانے میں کوئی مسافر خانے نہیں تھے بلکہ وہ گفاؤں کے اندر رکتے تھے. تو ایک گفا کے اندر رکے، سنانا واقعہ، اور چٹان آ کر غار کے منہ پر رک گئی تو راستہ بند ہو گیا. اب نکلنے کے لیے کوئی راستہ نہیں. ان تینوں نے کیا دعا کی اللہ سے؟ کیا یہ نماز کی دعا کی تھی کہ اللہ بہت نمازیں پڑھی ہیں؟ یہ دعا کی تھی؟ بہت روزے رکھے ہیں، بہت زکوٰۃ دی ہے، بہت صدقہ خیرات کرا، یہ دعا کی تھی؟ 3 شخص تھے، تینوں نے ایک دعا مانگی. ایک دعا کا تعلق بھی عبادت سے نہیں ہے، تینوں دعا کا تعلق معاملات سے ہے. ایک نے کہا اللہ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تھا، میرے ماں باپ کو دودھ پلاتا تھا، بعد میں اپنے بیوی بچوں کو پلاتا تھا. یہ معاملہ پیش کیا. آج کیا حالات ہیں ماں باپ کے؟ باپ کو بوڑھا کہہ کر بولتے ہیں لوگ، ماں کو بڑھیا کہہ کر بولتے ہیں اور بیوی کو بڑھیا. ہنسنے کی بات نہیں ہے، رونے کی بات ہے. ماں باپ تو بوڑھے ہو گئے، ان کی کوئی ضرورت ہی نہیں بچی. ان کی دعاؤں کی وجہ سے ہی تو تمہاری زندگی کا قافلہ صحیح چل رہا ہے. تو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تھا وہ شخص. اس نے دعا کی کہ اللہ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تھا، تیرے لیے کرتا تھا، تیرا حکم ہے اس لیے کرتا تھا. چٹان تھوڑی سی کس کی. پھر دوسرے نے دعا کی کہ اللہ میں ایک مالدار انسان تھا، لوگ میرے یہاں مزدوری کرتے تھے. ایک دن ایسا ہوا کہ سب مزدور چلے گئے، ایک مزدور اپنی مزدوری نہیں لے گیا. وہ بہت دنوں کے بعد آیا اور آ کر اس نے کہا کہ میں نے ایک دن تیرے یہاں مزدوری کی تھی اور آج میں بہت پریشان ہوں، مجھے اس مزدوری کی ضرورت ہے. اور میں نے کیا کرا تھا کہ اس مزدوری کو
भेड़ बकरियों में लगा दिया था, उसके पैसों की बकरी खरीद ली थी, उस बकरी से बेशुमार बकरी हो गई और इस तरह से मवेशी बहुत ज्यादा हो गए। वो जब आया तो मैंने कहा ये सब तेरे ही माल है, ले जा। वो बंदा लेके चला गया। ये अल्लाह मैंने सब तेरे लिए किया था कि किसी का हक उस तक पहुंचाना, मजदूर की मजदूरी पसीना सूखने से पहले दे देना, अल्लाह तेरा फरमान था, सिर्फ तेरे लिए किया। अगर तूने कबूल कर लिया तो एक चट्टान हटा दे, चट्टान थोड़ी सी और किसकी, अभी भी इतना था कि लोग निकल नहीं सकते थे। तीसरे ने दुआ मांगी, तीसरा तुम्हारे से पूछना चाहूंगा इसलिए कि गली के चक्कर लगाने वाले तो बताए कि दादा अच्छा लगेगा। तीसरा कौन था? तीसरे ने कहा है अल्लाह मेरी चचाजाद बहन थी जिस पर मेरा दिल था बचपन से। सुन लो जरा गौर से। एक दिन वो मुसीबत में मेरे पास आई कि भाई मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मैंने कहा दे तो दूंगा लेकिन तन्हाई चाहिए, खलवत की एक नशिस्त चाहिए। उस चचाजाद बहन ने अपने बच्चों की मजबूरी देखकर मुझसे खलवत में मिलने का वादा कर लिया, तो मैंने उसको पैसे दे दिए। जब वो मुझसे मिली तन्हाई में, यहां तक कि मैंने उस पर काबू पा लिया था और तशरीह नहीं की है कि मुझे उससे फायदा उठाने में कोई रुकावट नहीं थी। वो रोने लगी तो मैंने उसका रोना सुनकर उससे कहा कि तू अपनी मर्जी से आई थी, मैंने कोई जबरदस्ती तो कर नहीं रहा। तो उसने कहा कि आज मेरे बच्चों की मजबूरी ने मुझे यहाँ तक पहुंचाया। उसने कहा कि अल्लाह उस गुनाह से मैं बाज आया था सिर्फ तेरे डर की वजह से। अगर तूने सबर को कबूल कर लिया और चट्टान हटा दे, चट्टान हट गई। दोस्तों बुजुर्गों जरा ठंडे दिमाग से जरा सोचो, सारे मामला एक तरफ रखकर इस बारे में जरा गौर करो कि तीनों शख्सों ने दुआ क्या की। किसी ने नमाज का, ज़कात का, इन सब का हवाला नहीं दिया। सब ने एक दूसरे के साथ जो मामलात हैं जिनकी इंसान को जरूरत पड़ती है उन सब के हवाले दिए। अल्लाह ने चट्टान को अलग कर दिया और निकलने के लिए रास्ता हुआ। आज जरूरत है इसलिए कि सबसे ज्यादा जो गुनाह हो रहे हैं वो एक दूसरे के हुकूक अदा न करने के हो रहे हैं। हम एक दूसरे के हुकूक अदा करें, जो आपस के गिले शिकवे हैं उनको खत्म करें, तो अल्लाह ताला जरूर बारिश बरसाएगा और हालात भी दुरुस्त करेगा। तो चलो अभी तौबा करो सब लोग, दिली दिल में कर लो, मैं किसी से नाम नहीं लेता। तो नमाज के बाद सब जो है मुसाफा कर लेना, सच्चे दिल से करो आप। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, हदीस मैंने आपको सुनाई है। यही चीज है जिसने आज अल्लाह की रहमत को रोक दिया है। हमारे गुनाहों की वजह से जानवर परेशान है, मवेशी परेशान है, जमीन के अंदर कीड़े मकोड़े रहते हैं वो परेशान है, इतनी मखलूक अल्लाह की परेशान है सिर्फ हम इंसानों की वजह से। कयामत की इतनी सारी मखलूक कहेगी कि अल्लाह गुनाह इसने किया था, हम भी परेशान थे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की तौबा को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला हम सबको भाई भाई बनकर मोहब्बत के साथ, उल्फत के साथ रहने वाला बनाए। आमीन। वाह।